الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اما بعد، ڈائس پر تشریف فرما محترم امیر جماعت، نائب امیر جماعت، سیکریٹری برائے اسلامی معاشرہ مرکز مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، مولانا افتخار قاسمی صاحب، مولانا مقصود عمران رشادی صاحب، مولانا حامد محمد خان صاحب، دیگر معزز علماء اکرام اور یہاں آج کے اس انتہائی اہم مجلس میں تشریف لائے ہوئے، ریاست کے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے تمام ہی معزز و محترم علماء اکرام، حضرات و حاضرات و عالمات، الحمدللہ شکر کے جذبے کے ساتھ اور تحدیث نعمت کے طور پر جماعت اسلامی کے قیام پر 16 اپریل 1948 جماعت اسلامی ہند دوبارہ منظم ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک اسلامی جماعت اسلامی 1941 اگست میں اس کا قیام عمل میں آیا اور ملک کی تقسیم کے اس اضطراری اور اضطراب انگیز دور سے گزرتے ہوئے یہاں اس ملک میں تقریباً 325 ارکان اور 50 روپے قرض کے ساتھ جماعت اسلامی ہند کا آغاز ہوتا ہے اور مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے امیر منتخب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس دوران میں ایک لمبا سفر اس نے طے کیا ہے اور آج ملک کے ہر بستی اور گاؤں میں جماعت کا پریزنس ہے۔ جماعت اسلامی ایک ملک گیر، صحیح معنی میں ایک ملک گیر مسلمانوں کی ایک موقر تنظیم ہے جو اس ملک میں کام کر رہی ہے۔ حق ہے کہ اس کے سلسلے میں ہم معلومات حاصل بھی کریں اور آپ تک بات پہنچائی جائے۔ 75 سال ہمارے لیے کوئی لینڈ مارک نہیں ہے، کوئی تقریب کا موقع نہیں ہے، مگر پیچھے مڑ کر کتنا سفر ہم نے طے کیا ہے اور آگے کیا چیلنجز ہیں اور کتنا سفر اور طے کرنا ہے، اس سلسلے میں ایک مختصر تعارف کی یہ کوشش ہے جو اس وقت آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ محض ایک جماعت اسلامی ایک تنظیم کا تعارف ہی نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی ایک اہم عنصر ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں ملت اسلامیہ میں جو نشأت ثانیہ کی اس وقت ہم کیفیت دیکھ رہے ہیں اور اسلام کو ایک متبادل کے طور پر دیکھنے، دکھانے، پیش کرنے کی جو جدوجہد ساری دنیا میں چلی ہوئی ہے، عالمی طور پر تحریک اسلامی اس وقت اس پوزیشن میں ہے، اس صورتحال کے پیدا کرنے میں جماعت اسلامی کا بھی ایک اہم رول ہے۔ چنانچہ اس عالمی تحریک اسلامی کے محرک کے طور پر بھی اور اس کے فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی کی جو کوششیں ہیں وہ نہایت قابل قدر ہیں۔ 2-3 باتیں جماعت کی فکر اور دعوت کے سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ جماعت نے جو تصور دین کو ابھارا، ایک جامع تصور، ایک حرکی تصور، ایک انقلابی اور کلی تصور، اسلام کے ایک متبادل نظام ہونے کے تصور، یہ محض ایک مذہب، عقیدہ اور اخلاق اور کچھ رسومات پر مشتمل ہی نہیں
بلکہ ایک نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام ہے۔ یہ پہلو تحریک اسلامی نے خاص طور پر ابھارا ہے۔ اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی تھیں اور گزشتہ صدی کے ابتدائی 2 3 4 دہائیوں میں جو صورتحال تھی، اس پس منظر میں اسلام کو ایک ایجابی نظریہ اور نظام کے طور پر پیش کرنا اور ملت کے تعلیم یافتہ طبقے میں خود اعتمادی بحال کرنا اور اسلام کو ایک معذرت خواہانہ یا پھر ایک مذہبی یا ایک جزوی جد و جہد کے طور پر پیش کرنے کے بجائے ایک متبادل نظام کے طور پر مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مغربی نظریات کی پول کھولتے ہوئے جو کچھ کوششیں ہو سکی ہیں، وہ ایک اہم بات ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی نے امت کو، مسلمانوں کو مقصد زندگی کا شعور ان کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ایک عمومی بے شعوری اور غیر شعوری زندگی اور ہماری کوششوں کا جزوی اور منتشر اور چھوٹے مقاصد میں کھو کر رہ جانا، اس کے مقابلے میں مقصد زندگی کا ایک اعلیٰ تصور، شہادت حق کا، اقامت دین کا، اظہار دین کا، غلبہ دین کا، تکبیر رب کا، قیام خست کا، اعلیٰ کلمت اللہ کا، دفع فساد و فتنہ کا ایک اونچا مقصد، ایک اعلیٰ نصب العین جس کے تحت تمام سرگرمیوں کو جوڑا جا سکتا ہے اور ایک رخ دیا جا سکتا ہے، اس کا تصور بھی جماعت نے عام کیا۔ تیسری طرف ملت اسلامیہ جو مختلف چھوٹی اور حقیر آئیڈینٹیٹیز میں، فالس آئیڈینٹیٹیز میں اپنی شناخت کو گم کیے ہوئی تھی، کہیں قوم پرستانہ جد و جہد، کہیں مظلوم ہونے کا احساس، کہیں ایک فرقہ اور اقلیت ہونے کا، جغرافی طور پر منقسم ہو جانے کا، ان سب تصورات اور فالس آئیڈینٹیٹیز کے مقابلے میں ہماری صحیح پہچان کیا ہے؟ خیر امہ ہونے کی، امت وسط ہونے کی، قوامین بالقسط ہونے کی، داعی اللہ ہونے کی، اس آئیڈینٹی کو، اس شناخت کو پرزور طریقے سے ابھارا گیا۔ اور خاص طور پر اس وقت کے سیاسی حالات میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک طرف امت کو وطنی اور پھر نسلی قوم پرستانہ جذبات کے تحت جب یہاں تحریکیں برپا تھیں، تو اس دوران میں صحیح اسلامی نصب العین کیا ہو سکتا ہے اور اصل اس نصب العین کی طرف کیسے جد و جہد کرنا ہے، یہ بات جماعت اسلامی نے بہت پرزور انداز سے اٹھائی۔ الحمدللہ تحریک 48 میں جماعت اسلامی دوبارہ منظم ہوئی۔ میں مختصر طور پر اس کے چند خدمات کا ذکر کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ ایک بڑا کام جو اس دوران انجام پایا وہ علمی اور فکری سرمایہ ہے، لٹریچر ہے، جو تحریک اسلامی نے فراہم کیا۔ زندگی کے مختلف زاویوں سے، مختلف حیثیتوں سے اسلام کی تعلیمات کا ایک بہترین اس کی ایک تصویر، یہ کام مسلسل جماعت کرتی آئی ہے، اور آغاز میں اس کو اس قدر پرزور انداز سے یہ کام کیا گیا، اتنا وسیع لٹریچر تحریک نے فراہم کیا کہ اس سے ایک نیا اعتماد، ایک نیا حوصلہ اور اسلام پر ایک خصوصاً اس کے تعلیم یافتہ طبقے کا، ملت کے ایک نیا حوصلہ اور ویژن ان کے اندر پیدا ہوا۔ اور تقسیم کے بعد جو پرآشوب حالات سے ملت گزری، جو فسادات کا سلسلہ چلا، اور اچانک مسلمانوں کو ایک خلا کی طرح جو یہاں فضا میسر آئی،
اس ملک کی تقسیم کے نتیجے میں اس وقت ان کی ٹھارس بندانے، ان کی ہمت بندانے کے لیے اور ملت کو یہاں اس ملک میں اپنی حیثیت کو منوانے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر جرأت اور حوصلہ پیدا کرنے کی جماعت اسلامی نے دیگر علماء اور تنظیموں کے ساتھ مل کر جد و جہد کی ہے۔ اس موقع پر فسادات کا جو لمبا سلسلہ چلا، اس میں ملت کو ٹھارس اور ریہیبلیٹیٹ کرنے، باز آباد کاری کے کاموں میں، خصوصاً ریلیف کے کاموں میں جماعت اسلامی کا کام دوسرے معنوں میں ایک ضرب المثل بن گیا۔ ہر ایسے موقع پر ممکنہ حد تک نہ صرف مسلمان بلکہ اس ملک کے تمام متاثرین مذہب اور رنگ اور نسل اور زبان کی تمیز کے بغیر ریلیف کا ایک زبردست کام ہے جو جماعت نے انجام دیا ہے۔ اسی طرح دینی تعلیم کے سلسلے میں دینی تعلیمی کونسل کا قیام، نصاب کی تشکیل اور مدارس بھی اور اسکولز کا ایک بڑا جال جماعت اسلامی کی کوششوں سے اور جماعت اسلامی کی براہ راست سرپرستی میں اور جماعت اسلامی کے متاثرین نے ایک بڑا جال پورے ملک میں اسکولز کا ایک اسلامی ماحول میں تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، ہماری نوجوان نسل کو دینی تعلیم سے جوڑے رکھنے کے لیے جد و جہد کی گئی۔ اسی طرح جو مشکل حالات ملت پر آئے ہیں اس دوران، اس میں ان حالات کا مقابلہ پوری جرأت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، ایک جہتی کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا جائے، دینی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ کوششیں ہوئی ہیں یا آپ حضرات کے علم میں ہیں، چاہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام ہو، چاہے وہ مسلم مجلس مشاورت ہو، چاہے اس طرح کی دیگر ملی فورمز ہو، ان کے قیام اور انصرام اور ان کو چلانے میں جماعت کا بھی برابر کا رول رہا ہے۔ امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری دعوت ہے۔ ہم داعی اللہ ہیں۔ اسلام کے سلسلے میں یہاں کے برادران وطن کو واقف کرانے کی ایک طویل جد و جہد اور اس سلسلے میں گراں قدر کوششیں جماعت اسلامی نے انجام دی ہیں۔ ملک کی تمام بڑی زبانوں میں قرآن، سیرت، احادیث اور اسلامی لٹریچر کو منتقل کرنا، خود ہماری ریاست کی کنڑ زبان میں آپ جانتے ہیں کہ 300 سے زیادہ کتابیں شانتی پرکاشنا کے ذریعے سے وہاں سے طبع ہوئی ہیں۔ اسلام کے ہر موضوع پر، نئی نسل کی تعلیم کو لے کر، مختلف اسلامی تعلیمات پر مشتمل قرآن و حدیث و سیرت پر غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے بے شمار کام اس طرح کے انجام پائے۔ ایسے پبلیکیشن ہاؤسز ہر ریاست میں تقریباً جماعت کے توسط سے قائم ہوئے۔ نہ صرف یہ بلکہ دعات کی ایک بڑی ٹیم اور ہر زبان میں مسلمانوں کے اور اسلامی نقطہ نظر کے بیان کے لیے، حالات پر اسلامی نقطہ نظر سے تبصرے کے لیے اخبارات کا اجرا، سنمارگا جیسا کہ ہمارا اخبار ہے اس ریاست میں، یہ کام بھی بڑے پیمانے پر انجام پایا ہے۔ اور آج ہماری ریاست میں اس ماحول میں بھی قرآن پروچن وغیرہ کے سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں، پرسوں ہی کی بات ہے، ایک ہفتہ پہلے کی بات، بسوا کلیان میں 3 دن کا قرآن پروچن ہوتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں، جس میں کم از کم نصف تعداد برادران وطن کی ہے، آج بھی ذوق و شوق کے ساتھ وہ شریک ہو رہے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ بھی کہ مسلمانوں کو اس ملک میں دیگر اقوام کے ساتھ مل کر، ہمارا ایک تکثیری سماج ہے، یہ ملک مختلف تہذیبوں کا، مذاہب کا، زبانوں کا وفاق ہے، یونین آف اسٹیٹس ہے، تو اس میں ہمارے تہذیبی تشخص کو برقرار رکھنے اور اس سماج میں، اس پلورل سوسائٹی میں مسلمان اغیار کی یہ کوششیں ہیں کہ ان کو الگ تھلگ کیا جائے، ان کو پولرائز کیا جائے، ان کے سلسلے میں اسلاموفوبیا کا ماحول پیدا کیا جائے۔ اس ضمن میں جماعت نے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو خصوصاً ایک معتدل اور متوازن رویہ اختیار کرنے، حالات کا پوری دل جمعی کے ساتھ، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے اور دیگر اقوام کے ساتھ مل کر کیسے جد و جہد کی جائے، یہاں دیگر مذاہب کے ساتھ مل کر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو کیسے فروغ دیا ہے۔ دھارمک جن مورچہ ہے، فورم فار ڈیموکریسی اور کمیونل امیٹی ہے،
सद्भावना मंच के नाम से हर शहर के अंदर इस तरह की कोशिश के वहाँ के नुमाया अफराद को जोड़कर फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और अमन को कायम रखने की जद्दोजहद, ऐसी कोशिशें एक मुकाम और चंद मुकाम की बात नहीं बल्कि एक ऑल इंडिया लेवल पर एक तहरीक इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह जमात की कोशिशों से कायम हो सकी है। अदल क़िस्त की जद्दोजहद हो, APCR आपने सुना है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और इस तरह की कई एक कोशिशें जमात की जानिब से इस हिंदुस्तानी समाज के क्या तकाज़े हैं, प्लूरल सोसाइटी में हमें किस तरह मुश्तरका जद्दोजहद करना चाहिए और हमारे कॉमन इश्यूज़ के लिए मिलजुल कर कैसे हम फ़िरक़ा परस्ती को पीछे ढकेल सकते हैं और यहाँ की देरीना रिवायात के मुताबिक इस समाज में अखलाक़ी और मजहबी और क़ानूनी और दस्तूरी हुकूक़ को कैसे मुस्तहकम कर सकते हैं। एक लंबी तारीख़ है इस सिलसिले में जद्दोजहद की। मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की और हमारे तहज़ीबी ख़ुद इख्तियारी के सिलसिले में कई एक कोशिशें हैं जिसका ज़िक्र किया जा सकता है। तालीम के मैदान में, हुकूक़ के मैदान में, औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ और सही इस्तेमाल के सिलसिले में, मिल्लत के माशी इस्तेहकाम के सिलसिले में, रिफ़ा जैसी कोशिशें, माइक्रो फाइनेंस के कई एक इदारे जो जमात के तवस्सुत से कायम हैं, आप हज़रात के इल्म में खिदमत खल्क़, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर बेशुमार काम हैं जो जमात की कोशिशों से यहाँ अंजाम पा रहे हैं। HRS ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी है और बहुत सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और खैराती इदारे हैं और क्लिनिक्स हैं। खुद हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर में शमा के नाम से 13 ऐसे चैरिटेबल क्लिनिक्स हैं मसलन, जो पूरे मुल्क में इस तरह की कोशिशें जमात ने की है और खिदमत खल्क़ के इस काम को, मिल्लत के इस्तेहकाम की इस कोशिश को एक इदारा जाती शक्ल भी दी गई। ऑल इंडिया सतह से इसको विजन 26 के नाम से खुसूसन नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्कूल्स और ऑर्फनेजेस और हॉस्पिटल्स और बच्चों की तालीम पर उनके स्कॉलरशिप्स वगैरह वगैरह कई एक काम हैं जो जमात अंजाम दे रही है। जमात इस्लामी इज्तिमाइयत को कायम करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस्लामी इज्तिमाइयत और इस्लाम के ऊंचे मकासद के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म जद्दोजहद कैसे की जाए, हमारा मकसद और नस्बुल-ऐन क्या होना चाहिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस जद्दोजहद का तरीक़ाकार क्या हो, इस मुल्क में हम अखलाक़ी उसूलों की, अमानत और दियानत की लिहाज करते हुए कैसे यहाँ इस जद्दोजहद को जारी रखें। जमात इस्लामी का दस्तूर आप देख सकते हैं, इसमें उसका ज़िक्र मिलता है और अमारत की, शूरायत की, नज़्म व ज़ब्त की, तरबियत की ज़र्रीन रिवायतें हैं जो जमात इस्लामी ने अपने तंजीम के अंदर कायम कर रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मसरत के साथ और अल्लाह ताला के शुक्र के साथ इस बात का हम ऐलान और इत्तला आपको दे सकते हैं कि बराबर अमारतें तब्दील होती आई हैं और जमात इस्लामी, एक फ़ख्र की बात है हम सब के लिए कि एक जमात बनकर आज तक इस मुल्क में बराबर जद्दोजहद कर रही है। जमात इस्लामी अपना पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है, हालात का जायज़ा लेती है, हर 4 साल में एक मरतबा जहाँ उसका पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम अमीर जमात से लेकर मुकामी अमीर तक दोबारा मुनक़िद होता है, उसी तरह हालात का असर नौ जायज़ा लेकर पॉलिसी प्रोग्राम बनाई जाती है और गाइडलाइंस तय किए जाते हैं कि किस तरह हमको ये काम अंजाम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात का काम समाज के हर तबके में है, मर्द हज़रात में, ख़वातीन में, SIO, GIO, सॉलिडारिटी जिसका एक अज़ीम शान इजलास कल यहाँ हुआ, बच्चों के लिए गुलशन, और इसी तरह आप हज़रात के लिए मजलिसुल उलमा के नाम से हमारे हर तबके में इस तरह की कोशिशें हैं। आखिरी बात यह कि मिल्लत के अंदर जो डाइकोटमी लीडरशिप की पैदा हुई, हमारे सियासी और समाजी अमूर के लिए एक लीडरशिप और मजहबी अमूर के लिए एक दूसरी लीडरशिप, इसके दरमियान असरी तालीम याफ्ता और फिर दीनी तालीम से आरास्ता दोनों लोगों के संगम के साथ, असरी व मजहबी उलूम के संगम के साथ जमात इस्लामी ने जो एक मिसाल कायम की है
اور ہر مسلک مشرب مدرسے سے فارغین کو جوڑ کر اس کی اپنی جگہ ہر آدمی اپنے مسلک کے مطابق مگر ایک اونچے مقصد کے لیے اقامت دین کے لیے ہم سب مل کر کیسے جد و جہد کریں، یہ ایک مثال جماعت نے قائم کی ہے۔ اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عظیم فریضہ ہے جس کی انجام دہی کی طرف تحریک اسلامی جماعت اسلامی متوجہ ہے۔ آپ علماء کرام وارثین انبیاء ہیں اور تحریک کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کے لیے تحریک ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ ایک لمبا راستہ ہے اور اس رخ پر آگے بڑھنے کا ہم سب عزم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں۔ ہماری کم مائگی کا بھی ہمیں احساس ہے، مگر ملت کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، ملت کے اندر جو ریسورسز ہیں، اس سے قوی توقع ہے کہ ہم ملت کو بھی ہم سب مل کر، سب جماعتیں مل کر، سب تنظیمیں مل کر جد و جہد کریں تو اس اونچے مقصد کی طرف ہم سب پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔